کہ وہ جس کے اخلاق کے سبب سے اس کے دشمن اس کے دوست بننے لگے، کہ جس کے اخلاق کے سبب سے وہ افراد کے جو اس کے مذہب کے مخالف تھے صرف اس کے اخلاق کے سبب سے اس کے مذہب کے اندر داخل ہونے لگے۔ وہ کہ جو لہن داؤد میں قرآن پڑھنے والا تھا، کبھی فرمایا کہ حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں حمد کرنے والی ہیں، بہت زیادہ حمد کرنے والی ہیں، اور آخرت میں ان کی حمد کی جائے گی۔ دنیا میں یہ حمد کرنی، آخرت میں ان کی حمد ہوگی۔ تو کہتا ہے کبھی سجدے میں ہوا کرتے تھے اور سجدے میں کہہ رہے ہوتے تھے عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، بہت شدید غیظ کے عالم میں ہو، بہت شدید غضب کے عالم میں ہو، اور وہ اپنے غضب کو پی جائے، اپنے غصے کو ختم کر دے، اس شخص کو کاظم کہتے ہیں۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شخص آیا، آنے کے بعد امام کے اصحاب کے سامنے امام کو سب و شتم کرنے لگا، نہ صرف امام کو بلکہ امام کے سامنے مولا کائنات امیر المؤمنین کو بھی سب و شتم کرنے لگا، برا بھلا کرنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ جیسے امام کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑی اس کی، فوراً کا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اب یہ محبت میں آ چکا ہے، اب یہ ان کی محبت کا گرفتار ہو چکا ہے۔ کیا کہا کہ خداوند متعال زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو، اپنی حجیت کو کس مقام پہ قرار دے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جو انتہائی مشکل ترین زمانہ تھا، اور اس زمانے میں کہ جہاں مختلف قسم کے افکار آ رہے ہیں، مختلف قسم کے فلسفی افراد آ رہے ہیں، خود سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمانہ ترقی کر رہا ہے اور مختلف قسم کے شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اس میں سب کے لیے آسانیاں تھیں، ہر کوئی اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوتا تھا، کسی کے اوپر ایسی مشکل نہیں تھی جیسی مشکل امامت کے اوپر تھی۔ جیسے امام سے کلام کے میرے دل کے اندر ایک عجیب ہیبت جو ہے وہ طاری ہوئی کہ جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ایک ہیبت، ایک تعظیم امام کی جو ہے میرے دل میں داخل ہوئی۔ اس سبب سے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ بنا جس کا نام واقفیہ تھا۔ واقفیہ وہ فرقہ تھا کہ جو اس بات کا قائل تھا، اس بات کو کہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غیبت میں چلے گئے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہی تھا کہ امام ہارون کے قید میں ہیں، اور یہ وہ فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ یہی قائم آل محمد ہے جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے میری اولاد سے قائم آل محمد ہوں گے، یہی وہ شخصیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اس ہستی کے تعارف کو پیش کرنا ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا تھا، وہ کہ جو اپنے سے برائی کا ارادہ رکھنے والے سے بھی نیکی کرنے والا تھا، اس سے صبر و تحمل سے پیش آنے والا تھا، کہ وہ جس کے اخلاق کے سبب سے اس کے دشمن اس کے دوست بننے لگے، کہ جس کے اخلاق کے سبب سے وہ افراد کے جو اس کے مذہب کے مخالف تھے صرف اس کے اخلاق کے سبب سے اس کے مذہب کے اندر داخل ہونے لگے۔ وہ شخصیت کہ جیسے جب قید خانے کے اندر ڈالا گیا تو جو قید خانے کے داروغہ ہوا کرتا تھا وہ اس کا عاشق ہونے لگا، کہ جس کے اخلاق کے سبب سے اس کو بار بار ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کیا جاتا، کیونکہ وہاں کا داروغہ، اس قید خانے کا رکھوالا ہر بار اس کے اخلاق کے سبب سے متاثر ہو جایا کرتا۔ وہ کہ جو ذکر الہی کرنے والا تھا، وہ کہ جو لہن داؤد میں قرآن پڑھنے والا تھا، وہ کہ جس کے ذکر کا جواب در و دیوار دیا کرتے تھے، وہ کہ جو انتہائی نرم دل رکھنے والا تھا، رسول کا ساتویں جانشین امام ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 128 ہجرہ میں آپ کی ولادت ابوا کے مقام پہ ہوئی۔ یہ ابوا کا مقام مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پہ ابوا کا مقام تھا، تقریباً مکے سے 23 میل کے فاصلے پہ، مدینے سے 23 میل کے فاصلے پہ جو ہے وہ جوفہ سے اگر نکلے مدینے کی جانب تو اس مقام پہ یہ مقام آتا ہے ابوا۔ تاریخ نے لکھا کہ یوم احد یعنی اتوار کے دن جو ہے وہ آپ کی ولادت کا دن تھا، اور روایت بیان کرتی ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس موقع پہ امام صادق علیہ السلام نے بڑے عجیب جملے ہیں جو آپ کی شان میں ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وَهَبَ لِي غُلَامًا هُوَ خَيْرٌ مَّن بَرَعَ اللَّهُ، اللہ نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے کہ جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اس کو قرار دیا گیا ہے، اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت کے فوراً بعد آپ نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ آسمان کی جانب رکھا، آسمان کی جانب بلند کیا، اور اس انداز سے فوراً بعد ولادت خداوند متعال کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ جیسے اس بات کو آپ کی والدہ نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا تو فوراً امام صادق علیہ السلام نے اس
علامت کی جانب اشارہ کیا کہ ان تلک امارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و امارت الامام من بعد، یہ وہ نشانی ہے کہ جو اللہ نے یا تو اپنے حبیب اور اپنے رسولوں کے لیے قرار دی ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد اس انداز سے خداوند متعال کی عبادت کو انجام دیتے ہیں، یا یہ نشانی جو ہے وہ رسول کے بعد امام کے لیے ہوا کرتی ہے کہ فوراً بعد ولادت اس انداز سے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 183 ہجرہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک کو اگر شمار کیا جائے تو 55 سال جو ہے وہ آپ کی عمر مبارک بنتی ہے، جس میں 35 سال 35 ایئرز جو ہے وہ مدت امامت ہے آپ کی۔ آپ کی والدہ کا نام جناب حمیدہ بربریہ تھا۔ بربریہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد کا جو قبیلہ تھا ساعد بربری تھا والد کا نام، اور قبیلے کا نام بربری تھا، لہٰذا آپ کو نام حمیدہ بربریہ رکھا جاتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس نام کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ کنیت بھی اور ایک اور صفت بھی جوڑی کہ حمیدۃ المصفیٰ۔ ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ امام صادق علیہ السلام کی کیا خاص روایات تھیں آپ کے بارے میں۔ آپ کا تعلق اندلس سے روایات نے تاریخ نے نقل کیا، اندلس یعنی آج کا جو اسپین ہے، اس مقام سے آپ کا تعلق تھا، وہاں سے آپ کو کنیز بنا کے لایا گیا، اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے آپ سے ازدواج کیا، اور اس ازدواج کے نتیجے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ کیونکہ نام حمیدہ تھا، اور حمیدہ عربی کے حساب سے اس کو کہتے ہیں کہ جو حمد کرنے والا ہو، تو امام صادق علیہ السلام نے جب آپ سے ازدواج کیا اور آپ کو جو ہے وہ حکم دیا گیا، اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ آپ کو جو ہے وہ فلاں بازار سے جو ہے وہ خرید کے لے کے آئیں تاکہ ازدواج کیا جائے، تو اس موقع پہ روایات نے بیان کیا کہ امام نے بڑے عجیب جملات ہیں جو آپ کی شان میں ارشاد فرمائے ہیں۔ کبھی فرمایا کہ حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں حمد کرنے والی ہیں، بہت زیادہ حمد کرنے والی ہیں۔ حمیدہ صرف حمد کرنے والے کو بھی نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں جس نے جو بہت زیادہ حمد کر رہا ہو۔ تو حمیدۃ فی الدنیا، دنیا میں خدا کی حمد کرنے والی ہے، محمودۃ فی الآخرہ، اور آخرت میں ان کی حمد کی جائے گی۔ دنیا میں یہ حمد کریں، آخرت میں ان کی حمد ہوگی۔ اور حتی روایت میں دکھائی دیتا ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کو خریدا تھا امام صادق علیہ السلام کے لیے، تو جس موقع پہ خریدا، تو اس جب خریدنے کے بعد گھر میں ان کو لایا گیا اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کو امام محمد باقر علیہ السلام نے پیش کیا، تو اس انداز سے جملے کہے کہ یا جعفر خذھا، اے جعفر اس کو لے لیجئے، ازدواج کر لیجئے، فولدت خیر اہل الارض، کیونکہ یہ وہ ہستی قرار دی گئی ہے کہ جو دنیا میں سب سے بہترین فرد کی ولادت کا سبب بنے گی، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ اس انداز سے امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کا انتظام کیا امام صادق علیہ السلام کے لیے، یہاں تک کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی بعض روایات بھی دکھائی دیتی ہیں آپ کی شان میں کہ حمیدۃ مصفات من الادناس، یہ حمیدہ وہ ہے کہ جن کو تمام پلیدگیوں سے، تمام خرابیوں سے جن کو صاف کیا گیا ہے، جن کو جو ہے وہ پاکیزہ کیا گیا ہے، تمام ان سے خرابیاں، تمام برائیاں دور کی گئی ہیں۔ پھر بیان کی کس طریقے سے، کا سبی قتل ذہبی ما ضالت الاملاک تحت، جس طریقے سے ایک سونے کے پتھر کو لے کے اس سے تمام گندگیوں کو ہٹایا جاتا ہے، تمام برائیوں کو ہٹایا جاتا ہے، اس کے بعد یہ سونے کا پتھر اس قابل بنتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ تو کہا کہ یہ جو شخصیت ہیں، یہ حمیدہ، جناب حمیدہ خاتون، ان کو اس انداز سے، جس انداز سے سونے کے پتھر کو صاف کیا جاتا ہے، ان کو ان تمام پلیدگیوں اور برائیوں سے صاف کر دیا گیا ہے۔ پھر بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ ما زالت الاملاک تحرسها حتی ادیت علی کرامت من اللہ، کہ ملائکہ آپ کی مسلسل حفاظت کیا کرتے تھے، اور یہ خود آپ کی تاریخ میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے ملائکہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ ملائکہ خود اس راستے میں، جس راستے میں آپ کو اسپین سے لے کے مدینے تک لایا جا رہا تھا، خود ایک طویل واقعہ ہے جس میں آپ نے خود بیان کیا کہ جب کوئی حملہ کرنا چاہتا تو ایک شخص آتا، سفید جسے کا بڑا سا شخص، وہ آ کے میری حفاظت کرتا،
تو ملائکہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی کرامت سے یہ ہم تک پہنچائی گئی۔ اس انداز سے خدا بند متعال نے آپ کا انتظام کیا۔ اور پھر اس کے اندر کیا ہے، یہ کرامت ہے میرے لیے، والحجت من بعدی، یعنی اللہ نے آپ کی ذات کے اندر کرامت قرار دی، کس کے لیے؟ خود امام صادق علیہ السلام کے لیے، اور اس حجت کے لیے کہ جو میرے بعد آنے والی حجت ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے۔ تو اس انداز سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک انتہائی بلند مقام کی شخصیت دکھائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی بیان کیا تاریخ نے کہ امام صادق علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی اور اس مرحلے تک پہنچ گئیں کہ پھر امام صادق علیہ السلام مدینے کی خواتین کو کہا کرتے تھے کہ اب تم لوگ جا کے جناب حمیدہ خاتون سے اپنے مسائل کو جانو۔ یعنی جناب حمیدہ خاتون اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ نہ صرف خود فقہ کی ماہر ہو چکی تھی بلکہ فقہ کی تعلیم دینے والی بھی تھی۔ اس انداز سے آپ کی جو ہے وہ مقام و منزلت دکھائی دیتی ہے والدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو نقش خاتم ہیں، کیونکہ پہلی بھی اس بات کو بیان کیا کہ یہ ائمہ علیہ السلام کا نقش خاتم بہت اہم ہوا کرتا ہے، یعنی نقش خاتم وہ کہ جو انگوٹھی کے اوپر اور یا مہر کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بڑا اہم ہوا کرتا ہے اور اس کے اندر ایک توحید کا ایک بڑا عجیب معنی ہوتا ہے جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نقش خاتم تھا حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی آئندہ آنے والی زندگی کے جیسا بھی بیان کیا جائے گا، تمام مشکلات ایک جانب ہے لیکن امام کا خدا بند متعال کے اوپر توکل ایک جانب ہے، حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ جو ہے وہ کافی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو معروف ترین القاب اور کنیتیں ہیں، اس میں 3 کنیتیں جو ہے امام کی نقل کی گئی ہیں۔ کنیت یعنی اس زمانے میں جس نام سے امام کو پکارا جاتا تھا، اس میں ایک جو ہے وہ ابو ابراہیم ہے۔ روایات کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب امام سے راوی نقل کرتا ہے تو ابو ابراہیم کے نام سے نقل کرے گا، تو اس سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ ایک ابو علی ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی نسبت سے آپ کو ابو علی بھی کہا جاتا تھا، اور ایک ابو الحسن بھی آپ کو کہا جاتا تھا۔ البتہ ابو الحسن کے اس زمانے میں جو ہے وہ 3 ائمہ علیہ السلام کے القاب تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، امام علی رضا علیہ السلام کا، اور امام امام علی نقی علیہ السلام کا۔ لہٰذا ابو الحسن کے ساتھ جو ہے ابو الحسن اول لگایا جاتا تھا، تو اس سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے اہم ترین القاب کے اندر جو بہت معروف لقب تھا وہ عبد الصالح، یا آپ کو جو ہے وہ اعبد اہل زمانی ہی بھی کہا جاتا تھا، یعنی وہ شخص کہ جو خدا بند متعال کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو۔ عبد الصالح شدید خدا کی عبادت کرنے والا، خدا کا انتہائی صالح بندہ۔ اسی طریقے سے عابد اہل زمان ہی، یعنی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ یہاں تک کہ مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مدینے والے آپ کو زین المتحجدین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ وہاں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت، اور یہاں اس امام کا لقب جو ہے وہ زین المتحجدین، یعنی تہجد گزاروں کی زینت، رات کے پہر خدا بند متعال کی بارگاہ میں عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اس انداز سے جو ہے وہ آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو امام اگر کم عبادت بھی کرے تو اس کی عبادت سب سے بہترین ہے خدا بند متعال کی بارگاہ میں، ہمارا مسلم عقیدہ ہے۔ یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ امام نے فلانے سے اتنی رکعت زیادہ پڑھی تو اس کی عبادت بلند ہوئی، نہیں، امام کی عبادت کرنا خود وہ ماہیت کسی اور کی عبادت میں ہے ہی نہیں جو امام کی عبادت کے اندر ہے۔ لیکن یہ تو ایک جانب، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کیفیت بھی آپ کے پاس ہے اور وہ تعداد بھی آپ کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے جب آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا تو ایک چاہنے والا امام کے جس شخص کے حوالے تھا وہ قید خانہ، اس کے پاس آیا، امام کا چاہنے والا تھا، تو فضل ابن ربی جو اس قید خانے کا داروغہ تھا، اس نے امام کے بارے میں بیان کیا امام کے چاہنے والے کو، یہ کہ اب دیکھیں کون بیان کر رہا ہے، وہ کہ جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، اس کے قید خانے میں امام ہے، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام کی عبادت کا عالم کیا ہے، اور بہت تعجب میں تھا اس عبادت سے۔ کہتے کہ یصلی نوافل اللیل ویصلها بصلاۃ الصبح، جب رات کی نوافل پڑھتے ہیں تو اس کو صبح سے ملا دیتے ہیں، یعنی رات بھر عبادت میں ہوتا ہے، رات بھر سجدے میں، رات بھر رکوع میں، اس انداز سے اس کو صبح سے ملا دیتے ہیں۔ ثم يعقب حتى تطلع الشمس،
اور اس کے بعد فجر کے بعد جب تعقیبات شروع کرتے ہیں تو یہاں تک کہ فجر کے طلوع فجر کا وقت آ جاتا ہے، یعنی فجر کا وقت اختتام ہو جاتا ہے، آپ کی تعقیبات ختم نہیں ہوتی، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ پھر بیان کیا وَيَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِدًا، اس کے بعد خداوند متعال کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں، فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّمْجِيدِ، اور اس کے بعد اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ حَتَّى يَقْرَبَ زَوَالَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عبادت جو ہے وہ اپنی جاری رکھتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے آپ نے عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے، اور حتیٰ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ امام علیہ السلام کے جملے ہوا کرتے تھے قید خانے میں، جب سب پریشان ہیں، سب بے چین ہیں اور لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں جس مقام پہ، وہاں پہ امام کے جملے ہوا کرتے تھے، اے پالنے والے میں تو تجھ سے دعا کرتا تھا کہ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے فراغت نصیب فرما، بس تو نے میری دعا کو مستجاب کیا، اور اس موقع پہ اب میں تیری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر چکا ہوں، یعنی تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ اس انداز سے خداوند متعال کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ کہتا ہے یہ شخص فضل ابن ربی، یہ بھی کہتا ہے کہ جب یہ دعا کرتے تھے تو یہ دعا کر رہے ہوتے تھے اللہم انی اسألک راحتی عند الموت، اے پالنے والے مجھے موت میں راحت نصیب فرما۔ یعنی اتنا شدید خدا کا خوف ہے، اتنا شدید خدا سے محبت ہے، اتنا شدید احکام الہی کے لیے خیال ہے۔ والعفو عند الحساب، اے پالنے والے جب حساب کتاب کا مرحلہ ہو تو مجھ سے درگزر فرمانا۔ اس انداز سے امام دعا کیا کرتے تھے۔ کبھی کس انداز میں سجدے میں دعا کرتے تھے، کہتا ہے کہ کہا کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے ان کے قید خانے میں بھی ان کے اوپر جاسوس رکھے ہوئے تھے جو ان کے مسلسل ان کے دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کس انداز سے جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کبھی سجدے میں ہوا کرتے تھے اور سجدے میں کہہ رہے ہوتے تھے عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، اے پالنے والے یہ تیرا بندہ بڑا خطا کار ہے، اس سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں۔ ان کس مرحلے کا تواضع ہے امام کا، کس مرحلے کا تواضع ہے، یہ اس بندے سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، پس تو اپنے پاس سے درگزر فرما، اپنے پاس سے اس کو معاف فرما۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ نہ صرف آپ کی عبادات اتنی زیادہ تھیں بلکہ آپ کی عبادات کے اندر، آپ کی دعاؤں کے اندر اثر بھی بہت شدید ہوا کرتا تھا، اور جس چیز کے بارے میں دعا کرتے اس چیز کا رد ہونا محال ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ امام کو متعدد دفعہ قید خانوں میں ڈالا گیا ہے۔ تو تاریخ نے لکھا جب ایک دفعہ ہارون رشید نے آپ کو قید خانے میں ڈالا تو رات کا پہر آیا، آپ نے جو ہے وہ قبلے کی جانب رخ کیا، اور قبلے کی جانب رخ کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کی؟ یا سیدی نجنی من حبس ہارون، اے پالنے والے، اے میرے سردار مجھے ہارون کے قید خانے سے نجات عطا فرما، وخلصنی من یدہ، اس کے ہاتھوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور اس کے بعد امام نے ایک طویل دعا ہے کہ یا مخلص الشجر من رمل وطین وماء، ایک طویل دعا امام نے کی۔ تو روایت بیان کرتی جب امام نے قید خانے میں دعا کی تو اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہارون جو اپنے دربار میں سو رہا تھا، اپنے عالی شان محل میں سو رہا تھا، رات کا پہر تھا، کیا دیکھا کہ ہارون نے خواب میں ایک سیاہ شخص دیکھا، اور یہ شخص تلوار کو لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے ہارون اطلق عن موسیٰ ابن جعفر وَإِلَّا ضَرَبْتُ عَلَاوَتَكْ بِسَيْفِي، اے ہارون موسیٰ ابن جعفر کو رہا کر دے، اگر تو نے موسیٰ ابن جعفر کو رہا نہیں کیا تو اپنی تلوار سے تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی ہارون نے اس خواب کو دیکھا ایک دفعہ بے چین ہو کے اٹھا، پریشان ہو کے اٹھا، اور فوراً جو ہے وہ حاجب کو بھیجا، درباری کو بھیجا کہ جاؤ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان کے قید خانے سے رہا کیا جائے۔ البتہ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ گزرا اور امام کو اس کے بعد پھر سے قید میں ڈالا گیا، اور وہیں پہ آپ کی قید خانے میں شہادت واقع ہوئی۔ ایک اور اہم ترین لقب جو امام کا معروف ہے، جو کہ آپ کی رحمت کے پہلو کو دکھاتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ باب الحوائج، یعنی حوائج کا دروازہ، دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ۔ کتنے ہی ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اگر انسان مشکل ترین پریشانی میں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کرے، امام سے استغاثہ کرے، امام کے لیے نظر مانے، خداوند متعال اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں لوگوں کے،
جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسل سے حل ہوئے ہیں، توسل سے حل ہوئے ہیں۔ لوگوں نے توسل کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، ان کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور علماء نے کتنے ہی ایسے طریقے بیان کیے ہیں کہ اگر تمہیں فلانی مشکل ہے تو اس انداز سے امام موسیٰ کاظم سے توسل کرو، اگر فلاں مشکل ہے تو اس انداز سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کرو، اور ہر طریقے سے مشکل آسان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ حوائج کا وہ دروازہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وہ دروازہ ہے کہ جو نہ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، جس کی رحمت کا دائرہ نہ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے شامل ہے بلکہ اغیار کے لیے، کہ جو ان کو ماننے والے نہیں ہیں ان کی حوائج بھی قبول ہوتی ہیں اس دروازے کے ذریعے سے۔ یہاں تک کہ خطیب بغدادی اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین تھا، اور اس کی بڑی کتابیں موجود ہیں، تاریخ بغداد اس کی موجود ہے، تو معمولی عالم دین نہیں ہے۔ یہ کہتا کہ ما ہمنی امر فقصدت قبر موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی، کوئی غم آتا، تو میں موسیٰ ابن جعفر کی قبر کا ارادہ کرتا ہوں، وتوسلت به، اور ان سے توسل کرتا ہوں، الا سہل اللہ لی ما احب، کہ یہاں تک کہ خداوند متعال اس چیز کو میرے لیے آسان کر دیتا ہے جس چیز کو میں چاہتا ہوں۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں موسیٰ ابن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے استغاثہ کرتا ہوں، توسل کرتا ہوں، ان کے قبر پہ جاتا ہوں، کیونکہ بغداد میں رہنے والا تھا، تو کہتا ہے ان کی قبر پہ جاتا ہوں، میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس انداز سے امام کی رحمت ہے، اس انداز سے امام کی کرامت ہے کہ کوئی بہت مشکل پریشانی ہے، انسان نظر مان دے امام موسیٰ کاظم کی، کہ اگر فلانا کام ہو گیا مثال کے طور پہ تو امام کے نام پہ فلانی نیکی کروں گا، امام کے نام پہ مجلس عزا برپا کروں گا، اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو ایک ایسی مجلس کو منعقد کروں گا جس کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل بیان ہوں گے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مصائب بیان ہوں گے، خداوند متعال اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین لقب آپ کا، کہ جو اتنا معروف ہوا کہ یہ لقب گویا آپ کا نام بن گیا، کہ اب لوگ اس نام سے یہ نام آپ کی پہچان بن گیا، اور وہ کون سا ہے؟ کاظم، صبر کا اختیار کرنے والا، غصے کو پینے والا۔ قاظم، قضمہ نکلا ہے عربی کے اندر، یہ جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس کو قدم کہتے ہیں، قدم۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب انسان سانس کو روک رہا ہو تو اس کیفیت کو جو ہے وہ قدم کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جب کسی کو بہت شدید غصہ آ رہا ہو، بہت شدید غیظ کے عالم میں ہو، بہت شدید غضب کے عالم میں ہو، اور وہ اپنے غضب کو پی جائے، اپنے غصے کو ختم کر دے، اس کیفیت کو جو ہے وہ اس شخص کو کاظم کہتے ہیں۔ لہٰذا روایات نے اور لغت نے اور تاریخ میں علماء نے بیان کیا کہ سمیہ بذالک، امام کو کاظم اس وجہ سے کہا گیا لأنہ کان یعلم من یجحد بعد امامتہ، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ آپ کی امامت کے بعد کون ہے جو آپ کی امامت کا انکار کرنے والا ہے، لیکن وَيَقْذِمُ غَيْظَهُ عَلَيْهِمْ، لیکن اپنے غضب کو پی جاتے تھے ان کے اوپر، یہاں تک کہ آپ کو 7 دفعہ جو ہے وہ 7 کھجوروں کے اندر جو ہے وہ آپ کو زہر دیا گیا، لیکن آپ نے جو ہے وہ پھر بھی بے چینی کا اظہار نہیں کیا، صبر کرنے والے تھے، تحمل کے ساتھ چلنے والے تھے۔ اور یہ وہ صفت ہے اور یہ وہ نام ہے کہ جو خداوند متعال نے قرآن میں بڑے متقین کی صفات میں گنوایا ہے، یعنی ایک جانب قرآن ہے جو متقین کی صفات گنوا رہا ہے، اور ایک جانب زمانہ ہے جو ان صفات کا انطباق ان کے اوپر کر رہا ہے، یعنی یہ وہ ابرز ترین اور ظاہر ترین مصادیق ہیں قرآن کی ان آیات کے۔ کس انداز سے؟ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت نمبر 123 اور 124، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ مغفرت اللہ کے اپنے رب کی جانب سے جو مغفرت ہے اس کی جانب تیزی سے آؤ، کہ جس کا وعدہ جو ہے وہ جنت کا ہے، کہ جس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی الضراء والسراء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشکل اور پریشانی دونوں میں انفاق کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غیظ کو پی جاتے ہیں۔ وعافین عن الناس، یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہ فرد ہے
جو سائنس کا ابرز ترین مصداق ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے عجیب واقعات ہیں، لیکن آپ کی سیرت بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ جہاں آپ صبر کا اور نرم رویے کا جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں سامنے والے کے لیے۔ یہاں تک کہ روایت میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک شخص مدینے میں کہ جو خلیفہ ثانی کی اولاد میں سے تھا، ان کی نسل میں سے تھا، امام اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شخص آیا۔ آنے کے بعد امام کے اصحاب کے سامنے امام کو سب و شتم کرنے لگا۔ نہ صرف امام کو بلکہ امام کے سامنے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین کو بھی سب و شتم کرنے لگا، برا بھلا کرنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ جیسے ہی امام نے یہ بات دیکھی، یہ کیفیت دیکھی، تو اور اصحاب بھی موجود تھے، تو اصحاب آگے بڑھے اور کہا مولا اجازت دیں، اس کو ابھی یہیں پہ قتل کر دیں، ختم کر دیں، اس کو مٹا دیں صفحہ ہستی سے، اجازت دیں ہمیں۔ امام نے کہا نہیں، روک دیا ان کو، اور نہ صرف روکا، اشد نہیں وزجرہم اشد الزجر، نہ صرف روکا بلکہ شدید طریقے سے روکا، اور شدید ترین جو ہے وہ ڈانٹ کے روکا، شدت جو ہے وہ دکھائی۔ یعنی جو آپ کے سامنے گالیاں دے رہا اس کو نہیں ڈانٹ رہے، اس کے اوپر غضب نہیں دکھا رہے، لیکن جو اصحاب کہہ رہے ہیں نا مولا ہمیں اجازت دیں کہ اس سے بدلہ لیں، اس کو قتل کر دیں، ان کے سامنے غضب دکھا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ یہ شخص چلا گیا۔ امام نے پوچھا اپنے اصحاب میں سے کہ کہاں سے تعلق ہے اس کا، کہاں رہنے والا ہے؟ بتایا گیا کہ من نواحی المدینہ، مدینہ کے نواحی یعنی مدینہ کے اطراف میں جو ہے وہ رہتا ہے، وہاں پہ رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ امام جو ہے وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اس کی جو مدینہ کے اطراف میں اس کی کھیتی باڑی کا علاقہ تھا، کھیت تھی اس کی، وہاں پہ چلے گئے، اور کس انداز میں جا رہے ہیں کہ اس کی کھیت سے جو ہے وہ اپنی سواری کو گزارتے جا رہے ہیں۔ دور سے اس نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ سواری پر سوار اور اس کی کھیت سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب کیونکہ کھیت سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تو امام کے آنے کے سبب سے اس کی کھیت خراب ہو رہی تھی، تو عمری اس کا نام تھا، تو فصاح العمری، چلایا زور سے کہ جو ہے وہ میری زراعت کو، میری کھیت کو خراب نہ کریں۔ لیکن امام جو ہے وہ کھیت کو خراب کرتے ہوئے، جتنی بھی کھیت خراب ہوئی بہرحال اس کے حساب سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے اس تک پہنچ گئے، اور آنے کے بعد جو ہے اپنی سواری سے اترنے کے بعد جو ہے وہ زمین پہ آ کے بیٹھ گئے، اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ پھر امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہوگا، یعنی تم نے کتنے جو ہے وہ پوری کھیت جو تم نے اس کو یہاں پہ بیج بویا ہے، کیونکہ امام نے پوری کھیت تو خراب کیوں، امام کے آنے سے کچھ مکانات ہیں خراب ہوئے، لیکن پوچھا کہ تم نے پوری کھیت پہ کتنا جو ہے وہ سرمایہ لگایا ہے، کتنا جو ہے تمہارا خرچہ ہوا ہے؟ کہا کہ 100 دینار۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنے کی امید ہے اس سے، کتنا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سے جو ہے وہ کماؤ گے؟ کہا مجھے علم غیب نہیں ہے۔ کہا پھر بھی کوئی کتنی تمہیں توقع ہے، کتنا کماؤ گے؟ کہا کہ 200 دینار، 100 دینار پوری کھیت پہ لگے ہیں، پوری کھیت ابھی خراب نہیں ہوئی، کچھ ایک حصہ ہے جو خراب ہوا ہے، 200 دینار کمائے گا۔ امام نے ایک تھیلی نکالی جس کے اندر جو ہے وہ 300 درہم تھے، 300 دینار تھے، اور یہ کہا یہ 300 دینار ہے، تمہاری کھیت اپنے حالت پہ موجود ہے، بلکہ میں تو یہ بڑھ کے کہوں گا کہ اس کی کھیت میں ابھی مزید برکت آئے گی، کیونکہ اس پہ قدم امام آئے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کئی روایات موجود ہیں کہ جہاں قدم امام آ جائے، جہاں امام کے ید مبارک مس ہو جائے، وہاں پہ مزید برکت آ جاتی ہے۔ تو کہا یہ 300 دینار ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، تمہاری کھیت بھی اپنی حالت پہ موجود ہے، اور جتنا تم نے خرچہ کیا وہ بھی تمہیں مل گیا، جتنی امید تھی اتنا بھی تمہیں مل گیا، اور وہ کھیت سے بھی تمہیں ابھی مزید ملے گا۔ تو حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا، اور آگے بڑھ کے امام کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ وہ کہ جو ابھی تک امام کو سب و شتم کر رہا تھا، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو سب و شتم کر رہا تھا، آگے بڑھا، امام کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور جو ہے امام وہاں سے چلے گئے۔ اب روایت بیان کرتی ہے کہ کچھ لمحہ گزرا ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے روایت سے گویا اگلا دن ہے، اور مسجد میں جو ہے وہ یہ شخص عمری اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، اور امام بھی اپنے اصحاب کے ساتھ اس جگہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو جیسے امام کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑی اس کی، فوراً کا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اب یہ محبت میں آ چکا ہے، اب یہ ان کی محبت کا گرفتار ہو چکا ہے۔ کیا کہا
کہ خداوند متعال زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو، اپنی حجیت کو کس مقام پہ قرار دے. خداوند متعال زیادہ بہتر جانتا ہے. یعنی بالکل خدا کا صحیح فیصلہ ہے کہ امام ہو تو ایسا ہو. اب امام نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، ایما کان خیرن ما اردتم او ما اردتو، یہ بتاؤ کہ زیادہ بہتر کیا تھا، زیادہ اچھا کیا تھا، وہ کہ جو تم لوگ چاہ رہے تھے کہ اس وقت فوراً بڑھ کے اس کو مار دو، یا وہ کہ جو میں چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کا انتہائی اہم ترین پہلو ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں کہ اپنے مذہبی ٹیمپریچر کو کم کریں. ہمارا مذہبی ٹیمپریچر بہت بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے. ہمیں کوئی اور برداشت ہے ہی نہیں، چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو، چاہے ہمارے فرقے کا ہو، چاہے ہم سے سوچ میں 19-20 فرق رکھنے والوں. ہمیں 1% بھی ڈفرنس اور 1% بھی جو ہے وہ فرق برداشت نہیں ہے. کہا کون سا زیادہ بہتر تھا، وہ جو تم نے کیا یا وہ جو میں نے کیا؟ تو انسان اس طریقے سے امام کی سیرت کا یہ ہمیں پہلو دکھائی دیتا ہے. پھر امام نے کہا کہ اننی اصلحت امرہ بالمقدار الذی عرفتم وکفیتہ بہ شرہ، کہ میں نے اس کے معاملے کو اس انداز سے ٹھیک کیا کہ جس کو خرابی میں دیکھ رہے تھے، اور گویا اس کو جو ہے وہ اس کے شر کو ختم کر دیا. یعنی وہ شخص بھی باقی ہے، اس کا شر ختم ہو چکا ہے. لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ تم اس کو مارنے کی بات کر رہے تھے، تم تو اس کو مار دیتے. یہ میرے اپنے جملے ہیں اس انداز سے. ایک اور اہم ترین امام کا جو لقب ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ظاہر یعنی جو بہت ہی روشن ہو، بہت ہی چمکنے والا ہو. کیونکہ امام کا اخلاق اتنا عالی تھا، اتنا بلند اخلاق تھا، اتنا زبردست اخلاق تھا کہ یہ جو ہے وہ گویا ایک چمکنے والی شے کی مانند ہوا کرتا تھا. لہٰذا امام کو جو ہے وہ ظاہر بھی کہا جاتا تھا. اچھا، اب امام کو وہ زمانہ ہے، یہ جو امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، کہ اس زمانے میں شدید ترین مشکلات تھیں. خود جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے کہ تقیہ کا زمانہ تھا، تقیہ یعنی اپنے دین کو چھپانا، اور خود فکری اعتبار سے بھی، یعنی مختلف قسم کے مذاہب ہیں، مختلف قسم کی فرقے ہیں جو اسی زمانے میں جنہوں نے جنم لیا، اور اسی زمانے میں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہے تھے. چاہے وہ معتزلہ ہو، چاہے اشاعرہ ہو، چاہے اور مختلف قسم کے فرقے ہوں، چاہے زنادیق ہوں، لادین ہوں، چاہے دہریاں ہوں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پہ جس دور میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بغداد جو ہے وہ معارف اور علوم کا ایک مرکز بنتا جا رہا تھا، اور اس کے سبب سے یونانی فلسفہ جو ابھی تک مسلمانوں میں داخل نہیں ہوا تھا وہ بھی داخل ہو رہا تھا، یونانی فلسفہ. تو اس کے سبب سے یہ وہ زمانہ تھا کہ جو انتہائی مشکل ترین زمانہ تھا. اور اس زمانے میں کہ جہاں مختلف قسم کے افکار آ رہے ہیں، مختلف قسم کے فلسفی افراد آ رہے ہیں، خود سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمانہ ترقی کر رہا ہے اور مختلف قسم کے شبہات ڈالے جا رہے ہیں. اس میں سب کے لیے آسانیاں تھیں، ہر کوئی اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوتا تھا. کسی کے اوپر ایسی مشکل نہیں تھی جیسی مشکل امامت کے اوپر تھی. یعنی اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو تم اپنا نظریہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن حتیٰ تم لا دین ہو تو بھی اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہو. تم خدا کو ماننے والے نہیں ہو، اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہو. لیکن اگر تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تم اپنا نظریہ بیان نہیں کر سکتے، تمہیں مار دیا جائے گا. تو اس طریقے کی مشکلات تھیں اس زمانے کے اندر. ایک جانب یہ ہے، ایک جانب خود ہمیں امام کے زمانے کے اندر جو ہے وہ مشکلات بھی دکھائی دیتی ہیں کہ خود امام کے گھر والوں میں سے بعض امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں. محمد ابن اسماعیل امام کے بھتیجے تھے جنہوں نے اسماعیلی ہونے کا جو امامت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ اسماعیلی فرقہ میں آج تک دکھائی دیتا ہے. تو یہ خود امام کے بھتیجے تھے جنہوں نے اس طریقے سے دعویٰ کیا. خود تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ خود امام علیہ السلام کے بھائی محمد ابن عبداللہ ابن جعفر، خود انہوں نے جو ہے وہ دعویٰ امامت کیا. اس طریقے سے ہمیں بھی یہ یعنی خود شیعت کی مشکل ہے، اہل بیت کے لیے مشکل ہے، اور اہل بیت میں جو افراد موجود ہیں ان کے لیے بھی اس انداز سے بھی مشکل موجود ہے چاہنے والوں کے لیے. اور پھر ایک اور جو اہم ترین یہاں پہ ہمیں مشکل دکھائی دیتی ہے کہ حتیٰ یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام کا اس دنیا سے امام صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو کتنی سختی تھی کہ امام نے
اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے بعد کون میرا جانشین ہے 5 لوگوں کا نام منتخب کیا تھا، اور وجہ یہ تھی کیونکہ خود منصور دوانقی نے جو امام کا قاتل تھا اس نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا تھا کہ جا کے معلوم لگاؤ کہ کس نے امام صادق علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین منتخب کیا تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس میں 5 نام تھے، سب سے پہلا نام منصور دوانقی کا تھا۔ اس انداز سے حکمت کے ساتھ امامت کو چلنا تھا، لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ زمانہ اتنا سخت تھا تو امام نے خاص طور پہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے خاص چاہنے والوں کو پہلے سے یہ بتا کے رکھا کہ میرے بعد کون ہے امام، تاکہ آئندہ آنے والے زمانے میں امامت کے اوپر سوال نہ ہو، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پہ مختلف لوگ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہاں تک آج تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کی مشکلات اتنی تھی، لیکن ہمیں صراحت کے ساتھ روایات دکھائی دیتی ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں نص موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے، حتیٰ ایک نہیں کئی اصحاب کو امام نے اپنے بتایا کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ یہاں تک دیکھیں ایک بازک روایت ہے، اسی وجہ سے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ روایت بیان کرتے ہیں، شیخ مفید اس روایت کو نقل کرتے ہیں یعقوب سراج سے، کہتے ہیں یعقوب سراج کے میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس موقع پہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپنے کا عالم ہے، وَهُوَ واقف علی راس ابی الحسن موسیٰ ابن موسیٰ وَهُوَ فی المہدی، اور امام صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپنے کا عالم ہے، امام گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں اور امام صادق علیہ السلام آپ کے سرحانے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس انداز سے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امام نے مجھے آتے ہوئے دیکھا کہتے ہیں تو امام نے مجھ سے کہا کہ اُدْنُوا اِلیٰ مَوْلَاکَ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ، آگے بڑھو اپنے مولا کے پاس اور جانے کے بعد مولا سے آگے بڑھ کے سلام کرو، یعنی خود یہ بتا رہے دیکھو یہ میرے بعد تمہارا امام ہے، آگے بڑھ کے سلام کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا۔ اب بچپنے میں امام نے گہوارے سے یعنی کچھ دنوں کی امام کی جو ہے وہ عمر مبارک ہے جس پہ کوئی بچہ بولتا نہیں ہے، فرد علیہ بلسان فصیح، روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی سلام کیا تو امام نے بڑھ کے سلام کا جو ہے وہ فصیح انداز سے جو ہے وہ اس کا جواب دیا، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ابھی کچھ دنوں کے گہوارے میں ہیں کہا کہ اذهب فغیر اسم ابنتک التی سمیتها امس، جاؤ اور جانے کے بعد اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو جس کا نام تم نے کل رکھا ہے، فإنه ابغض اسم یبغضہ اللہ، یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ کو غضبناک کرتا ہے، جاؤ جا کے اس کو جو ہے وہ نام کو تبدیل کرو۔ اور یہ بیان کرتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے ہاں ولادت ہوئی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، اس بیٹی کا نام میں نے حمیرہ رکھا تھا، جب امام نے مجھے حکم دیا تو میں نے جا کے اس کا نام تبدیل کیا۔ اس انداز سے بچپنے میں گہوارے میں امام کا معجزہ دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر کبھی کس انداز سے روایت ہے کہ صفوان جمال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کی خدمت میں سوال کیا کہ مولا آپ کے بعد یہ امر کس کے حوالے ہوگا، کون ہوگا جو صاحب امر ہوگا آپ کے بعد؟ کہا کہ صاحب هذا الامر لا یلحب ولا یلعب، کہ یہ جو صاحب امر ہوتا ہے یہ لہو و لعب کے کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا۔ امام نے اشارہ دیا، کہتے ہیں اتنے میں ہی میں نے دیکھا کہ ابو الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ اس مقام پہ داخل ہوئے اور ان کے پاس بکری کا بچہ تھا، اب اور امام کے بچپنے کا عالم ہے، اب جب بچپنے کا عالم ہو ایک بچے کے ساتھ بکری کا بچہ ہو تو اس سے کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ یہ جو بچہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ اس بکری کے بچے کو کیا کہہ رہا ہے، اسجد لربک، سجدہ کرو اپنے رب کے لیے، یعنی کھیل نہیں رہا، سمجھ گیا کہ یہ اشارہ ہے کہ یہی شخص ہے، یہی بچہ ہے جو میرے بعد آنے والا امام ہے۔ اور جیسے ہی کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام صادق نے جملے سنے کہ بکری یہ بچے سے کھیلنے کے بجائے اس کو کہہ رہے کہ اپنے رب کو سجدہ کرو، تو امام صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ آگے بڑھے، آپ کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر یہ جملات کہا ہے کہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، معمولی جملات نہیں ہیں، یہ ایک امام ہے جو آنے والے امام سے یہ جملے کہہ رہا ہے، جو کہنے والے وہ خود امام ہے، کیا کہہ رہے ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یعنی ہم یہ امامت کے لیے جملے کہتے ہیں، بی ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن یہ امام کون ہے کہ جو
اس امام سے کہنا ہے، یعنی کتنا بڑا عظیم مقام ہے۔ من لا یلہو ولا یلعب، کے جو لہو و لعب کے کام نہیں کرتا، جو فضولیات میں نہیں پڑتا، اس انداز سے جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تفصیلی روایات ہے کہ اس انداز سے امام کے زمانے میں مختلف انداز سے لوگوں نے جو ہے وہ امام سے قصب فیض کیا، اور کس طریقے سے امام کاظم، امام صادق علیہ السلام نے مختلف اپنے اصحاب کو تعلیم دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے بعد آنے والا امام ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں بہت واضح طور پہ اشارہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہے، تو امام نے اشارہ کیا، کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا طویل نہیں ہے کہ تمام روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، لہٰذا اس باب میں اسی پہ اختصار کرتے ہیں۔ باقی جو مزید چاہتا ہے پڑھنے کے لیے وہ خود کتاب ارشاد کو پڑھ سکتا ہے، جو شیخ مفید کی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور بحار الانوار میں بھی اس روایت کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین ہمیں تاریخ دکھائی دیتی ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو کتنا سخت حالات تھے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا اس روایت سے، کہ حشام ابن سالم بیان کرتے ہیں۔ حشام ابن سالم وہ شخصیت ہے کہ جو خود اصحاب امام صادق علیہ السلام میں بہت بلند پائی کی شخصیت تھی، معمولی شخصیت نہیں تھی حشام ابن سالم کی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو میں اور محمد ابن نعمان صاحب طاق، یہ صاحب طاق یہ بھی خود ایک بہت عظیم امام کے شاگردوں میں سے ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان تھے، امام کے گھر پہ موجود تھے، پریشان تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اگلا آنے والا امام کون ہے۔ خود اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سخت حالات تھے اس زمانے میں۔ والناس مجمعون عند علی عبداللہ ابن جعفر انہ صاحب الامر بعد ابی، اور لوگ جو ہے وہ عبداللہ ابن جعفر کے پاس جمع تھے کہ اب آنے والا امام یہ ہے۔ دیکھیں خود یہ ان کا اس انداز سے پریشان ہونا خود یہ بتا رہے کہ اس زمانے میں کتنی پریشانیاں تھی لوگوں کے لیے، اور کتنے سخت حالات تھے، تقیہ کتنا سخت تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہیں عبداللہ ابن جعفر کے پاس، تو ہم بھی اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد بعض خمس کے مسائل تھے جو ہم نے اس کے سامنے پیش کیے۔ تو جیسے اس نے جواب دیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ تو امام نہیں ہے، کیونکہ بہرحال یہ خود امام صادق کے تربیت یافتہ تھے، ان کو معلوم تھا کہ مسائل کی دقت باریکیاں کیا ہوتی ہیں۔ کہا ہم سمجھ گئے کہ یہ تو امام نہیں ہو سکتا، کوئی امام اور کوئی اور ہے۔ کہتے ہم پریشانی کے عالم میں اس مقام سے باہر نکلے، ضالًا لا ندری الی این نتوجہ، کہ ہم پریشان تھے، بھٹکے ہوئے تھے، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کس جانب جائیں، اور اس پریشانی کے عالم میں حتیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں سڑک کے ایک کنارے پہ آ کے بیٹھ گئے اور رونے لگا میں۔ کہتے ہیں ہم رونے لگے کہ پالنے والے کس انداز سے ہم جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، ہماری ہدایت فرما۔ کہتے اتنے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھیں امام کی تلاش ہو تو اس انداز سے ہو، امام کی اگر تمنا کرے تو انسان اس انداز سے کرے۔ حشام ابن سالم کا بہت بڑا مقام ہے، وقت نہیں ہے ان کی تفصیل میں جانے کا، الگ سے عنوان ہے حشام ابن سالم۔ کہتے ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے سڑک کے ایک کنارے پہ، یہاں تک کہ ایک شخص کو دیکھا، شیخ جو ہے وہ ہماری جانب آگے بڑھا، اور ایک بوڑھا شخص تھا ہماری جانب آگے بڑھا اور انگلی سے اشارہ کیا اپنے پیچھے آنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے انگلی سے اشارہ کیا اپنے پیچھے آنے کے لیے تو ہم پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہوئے کہ نہیں معلوم یہ جو اپنے پیچھے ہمیں بلا رہا ہے یہ جو ہے وہ منصور دوان کی جو اس زمانے کا حاکم تھا، کہ اس کے جاسوسوں میں سے کوئی جاسوس تو نہیں ہے کہ یہ معلوم کرانا چاہتا ہے کہ یہ صادق علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے یا نہیں، اگر شیعوں میں سے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو کہتا ہے ہم میں سے دو افراد تھے، اب ایک کو تو بلایا تھا اس نے، تو ہم نے آپس میں بات کی، کیونکہ اس نے اشارہ میری جانب کیا تھا، یعنی حشام ابن سالم کہتے ہیں میری جانب اشارہ کیا تھا، صاحب طاق کی جانب اشارہ نہیں کیا تھا۔ تو کہا کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ اگر یہ اس کے جاسوسوں میں سے ہوا تو کم از کم ہم میں سے ایک ہی کو مارا جائے، دونوں نہ مرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک مکان تک لے کے آیا اور مجھے باہر روکا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ شخص اندر گیا، اس کے بعد کچھ دیر میں نے باہر انتظار کیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ اندر سے خادم آیا اور کہا کہ آپ کو جو ہے وہ امام نے بلایا ہے اپنے پاس، آپ کو جو ہے وہ یہاں ابھی امام وضاحت نہیں کی کہ امام نے بلایا، یہاں تک کہا کہ آپ کو موسیٰ ابن کاظم علیہ السلام نے بلایا۔ یہ جو ہے وہ موسیٰ ابن جعفر امام یعنی امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا، ابھی اس کو نہیں معلوم کہ امام سامنے جو بیٹھا ہے وہ شخص امام موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو امام نے خود جو ہے وہ آغاز کیا گفتگو کا، اور کہا کہ ہماری جانب آؤ، میری جانب آؤ، جو ہمارے مخالف ہے مرجعہ
اور جو قدری، اب یہ ہے ایک لفظ امام استعمال کروں، اس زمانے میں فرقے ہوا کرتے تھے، یہ مرجئہ جو ہے، جو قدریہ ہے، جو معتزلہ ہے، جو خوارج ہیں، جو زیدیہ ہے، ان کی جانب نہ جاؤ، ہماری جانب آؤ۔ سوال کیا کہ جعلت فدا کا مزہ ابو کا، کہ میری جان آپ پہ قربان، آپ کے والد کا جو ہے وہ والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو کہا کہ اس کے بعد کون ہے، یعنی اب آپ کے والد تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو آپ کے ان کے بعد اب کون ہے جو صاحب امر ہے، کون ہے جو امام ہے؟ کہا کہ انشاء اللہ ان یہدیک، اگر خدا چاہے گا کہ ہدایت کرے تو ہدا کا، تمہاری ہدایت کر دے گا۔ یعنی کھل کے جواب نہیں دیا کہ امام کون ہے، یعنی خود امام ہے، سامنے چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، لیکن کھل کے گفتگو نہیں کر پا رہے، اتنے سخت حالات ہیں، تاکہ اللہ اگر چاہے گا ہدایت تمہاری تو ہدایت کر دے گا۔ پھر اس نے اس سوال کی تکرار کی، یہاں تک روایت بیان کرتی ہے 3 دفعہ اس نے تکرار کی، اور دونوں دفعہ امام نے یہ جواب دیا کہ انشاءاللہ ان یہدیک ہداک، اگر خدا تمہیں ہدایت کرنا چاہے گا تو ہدایت کر دے گا۔ اس سے سوال کہ کیا آپ امام ہیں؟ کہا کہ میں یہ بات، امام نے کہا کہ لا اقول ذالک، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ میں امام ہوں، خدا چاہے گا تمہاری ہدایت کر دے گا، یعنی نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں امام نہیں ہوں، لیکن کھل کے اشارہ نہیں کیا کہ میں ہی امام ہوں، کھل کے بات نہیں بولی۔ اب کیونکہ فقہا میں سے تھے ہشام ابن سالم، معمولی افراد میں نہیں تھے، امام صادق کے شاگردوں میں سے تھے، اور اس زمانے کے فقہا میں سے تھے، تو اب انہوں نے سوال تبدیل کیا، کہا یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد امام کون ہے، سارات کے ساتھ نام بتائیں، کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اوپر بھی ابھی کوئی امام ہے، کیونکہ امام کے اوپر کوئی امام نہیں ہوتا، تو کہا کہ آپ کے اوپر بھی کوئی امام ہے؟ کہا لا، میرے اوپر کوئی امام نہیں ہے، سمجھ گئے کہ یہی امام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس موقع پہ فَدَخَلَنِي شَيْءٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ إِعْظَامًا وَحَيْبَةً، کہ اس موقع پہ میرے دل کے اندر، جیسے امام سے کلام کیا، میرے دل کے اندر ایک عجیب ہیبت جو ہے وہ طاری ہوئی، کہ جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ایک ہیبت، ایک تعظیم امام کی جو ہے میرے دل میں داخل ہوئی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جعلت فداک، کہ اسألو کما کنت اسأل اباک، کہ اگر میری جان آپ پہ قربان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے سوال کروں جس طریقے سے آپ کے بابا جان سے میں سوال کیا کرتا تھا۔ امام نے کہا سوال کرو، پوچھو جو تمہیں مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن اشارہ کیا فَإِنْ أَضَعْتَ فَهُوَ ذَبْحٌ، اگر لیکن تم نے اس بات کو کھل کے بیان کیا تو یہ جو ہے وہ گردن کی جانب اشارہ کیا، کہ یہ جو ہے وہ ذبح کا سبب بنے گا، یہ قتل کا سبب بنے گا، یعنی اس امر کو چھپا کے رکھو۔ کہتے ہیں میں نے جب سوالات کیے تو میں نے یہ پایا کہ یہ وہ سمندر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، انتہائی اطمینان آ گیا کہ یہی امام ہے۔ پھر جو ہے وہ امام کی خدمت میں عرض کیا جعلت فداک شیعۃ ابی کا ضلال، اے مولا آپ پہ جان قربان میری، آپ کے جو بابا کے چاہنے والے شیعہ ہیں وہ اس وقت گمراہ ہیں، پریشان ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، کیا میں ان کو جا کے بات بتاؤں کہ آپ امام ہیں؟ یعنی پوچھنا چاہ رہے ہیں امام نے جو ہے وہ، اور کہا کہ آپ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے جبکہ وہ پریشان ہے، یعنی ان کو بتایا جائے یہ بات کہ آپ امام ہیں۔ تو امام نے کہا کہ من آنست من کا رشدہ، جو تم سے انتہائی قربت رکھنے والا ہے، تمہارا قریبی افراد ہے، اس کو جو ہے وہ تم یہ بات پہنچا دو، صرف اس کو یہ بات پہنچاؤ، یعنی جو تمہارے انتہائی قریب حلقے کا ہے، اور اس کو بھی بہت خاموشی کے ساتھ چھپا کے یہ بات پہنچاؤ۔ اگر تم نے اس بات کو کھل کے بیان کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ الذِّبْحُ، یہ اور اپنی گردن کی جانب اشارے کیا، یہ ہمارے اور تمہارے موت کا سبب بنے گا، یعنی اس انداز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کتنے مشکلات کا زمانہ تھا۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ مختلف قسم کے معجزات ہیں جو امام سے نقل ہوئے ہیں، اور ان معجزات کے اندر یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس انداز سے امام جو تھے وہ اپنے چاہنے والوں کی حفاظت بھی کر رہے تھے، اور جو ہے وہ خدا نے کس انداز سے آپ کو اختیارات دیے تھے، کبھی علم غیب دکھائی دیتا ہے، کبھی مختلف قسم کے، یہاں تک کہ بیان ہوتا ہے کہ علی ابن یقطین، شیخ مفید نے علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علی ابن یقطین امام کے چاہنے والے تھے، کہ جن کا خاصیت یہ تھی کہ یہ امام کے چاہنے والے بھی تھے اور ہارون کے دربار میں اس کے وزیر بھی تھے،
اور جب ان کو وزارت کی آفر ہوئی تھی تو انہوں نے خود امام سے اجازت لی تھی، امام نے اجازت دی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کے وزیر بنے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ علی ابن یقطین جو ہے وہ، اور لیکن ہارون کے دربار میں انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ شیعہ ہوں، امام کا چاہنے والا ہوں، امام کا ماننے والا ہوں۔ اس امر کو چھپا کے رکھتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہارون کے دربار میں یہ بات بتا دی گئی تو یہ میرے قتل کا سبب بنے گا، لہٰذا ہارون کے دربار میں اس بات کو اوپن نہیں رکھا تھا، انتہائی چھپا کے اس بات کو رکھا ہوا تھا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ علی ابن یقطین کو جو ہے وہ ہارون نے تحفے بھجوائے، اور ان تحفے میں جو ہے وہ ایک انتہائی قیمتی قسم کا لباس تھا جو ہارون نے علی ابن یقطین کو بھجوایا۔ اچھا، علی ابن یقطین نہ صرف امام کے چاہنے والے تھے بلکہ دین کے شدید طریقے سے پابند بھی آدمی، یعنی دیندار آدمی تھے، پابند تھے دین کے، اپنا خمس نکالا کرتے تھے، امام سے ایک ایک مسئلے میں جو ہے وہ امام سے پوچھا کرتے تھے، تو اور امام کو ہدایہ اور سب بھجوایا کرتے تھے۔ اس نے یہ لباس جو ہے وہ امام علی ابن یقطین کو بھجوایا۔ علی ابن یقطین نے یہ لباس جو ہے وہ امام کی خدمت میں تحفے کے طور پہ دیا، خمس اپنا نکال رہے تھے، مزید خمس کا مال بھی تھا اور یہ تحفہ بھی بھجوایا۔ امام نے باقی مال کو قبول کیا جو علی ابن یقطین نے بھجوایا تھا۔ یہ جو کپڑے کا تحفہ تھا، جو لباس کا تحفہ تھا، امام نے اس کو واپس بھجوا دیا، اور واپس بھجواتے ہوئے ایک خط لکھا اس کو، یعنی کیونکہ اب یہ کھل کے امام سے ان کے معاملات نہیں ہوتے تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا تھا، یعنی تحفے، یہ مال بہت چھپا کے امام کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے۔ تو امام نے لباس کو واپس بھجوایا اور خط لکھا، کیا لکھا کہ احتفظ بہا، اس کو سنبھال کر رکھو، ابھی لا تخرجھا عن یدک، اس کو اپنے ہاتھ سے جان نہیں دینا، یعنی اس کی حفاظت کرنا ہے اس لباس کی۔ فَسَيَكُونَ لَكَ بِهَا شَأْنٌ تَحْتَاجُ إِلَيْهَا مَعَهُ، کیونکہ عنقریب اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی، یہ وہ لباس ہے جس کی عنقریب آنے والے زمانے میں تمہیں ضرورت پڑے گی۔ کیونکہ اب امام کا حکم تھا، علی ابن یقطین کو سمجھ نہیں ہے لیکن حکم امام تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا۔ کچھ وقت گزرا، علی ابن یقطین نے اپنے غلام کو خدمت سے نکال دیا اور اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرے غلام کو رکھ لیا۔ اب کیونکہ یہ علی ابن یقطین کا غلام تھا تو اس کو یہ معاملات معلوم تھے کہ ان کا کس طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رابطہ ہے، یہ ان کو ہدیے بھجواتے ہیں، ان کو تحفے بھجواتے ہیں، اس انداز سے ان کا معاملہ ہے، اور اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ مجھے کیوں اپنی خدمت سے نکالا، تو یہ جو ہے وہ مخبری کرنے ہارون کے دربار میں، اور ہارون کو جا کے بتایا کہ علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، یہ تمام ان کے معاملات ہیں، ان سے جو ہے وہ ان کے معاملات ہیں، اور حتیٰ تو نے جو لباس بھجوایا تھا انتہائی قیمتی لباس، تیرا تحفہ انہوں نے امام کی خدمت میں بھجوا دیا، کیونکہ اس کو یہاں تک کی خبر تھی کہ اس نے بھجوایا ہے، امام نے واپس بھیج دیا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا۔ ہارون غضبناک ہوا، شدید غضبناک ہوا کہ یہ کیسا کام ہے جو علی ابن یقطین نے کیا کہ میرا تحفہ واپس بھجوا دیا، میرا تحفہ جو ہے وہ اس طریقے سے بھجوایا۔ بلوایا گیا، علی ابن یقطین کو بلوایا گیا، بلوانے کے بعد پوچھا کیا کہ علی ابن یقطین میرے تحفے کا تم نے کیا کیا جو میں نے تمہیں بھجوایا تھا؟ کہا کہ میں اس تحفے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے خوشبو لگائی ہے، روزانہ جب صبح اٹھتا ہوں تو میں اس تحفے کی زیارت کرتا ہوں اور اس کو سنبھال کے اس کے اپنے مقام پہ رکھتا ہوں۔ کہا کہ اگر ایسا ہے تو فوراً ابھی اس کو منگواؤ، بلواؤ اس کو۔ اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ گھر میں فلانے مقام پہ فلانے صندوق کے اندر وہ تحفہ رکھا ہے، وہ لباس رکھا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ یہاں تک کہ وہ لباس آئے اس انداز سے، امام کے سبب سے، امام کو جو ہے وہ غیب کی خبر تھی، اس کے سبب سے علی ابن یقطین کی حفاظت فرمائی۔ اسی انداز سے ایک اور ہمیں موقع دکھائی دیتا ہے کہ جہاں علی ابن یقطین نے وضو کا سوال کیا تو امام نے جو ہے وہ طریقہ وضو کا تعلیم دیا کہ جو اہل سنت کے وضو کا طریقہ ہے۔ علی ابن یقطین بھی پریشان ہو گئے، یعنی روایت اس طریقے سے کہ آپس میں علی ابن یقطین اور بعض افراد کا اختلاف ہو رہا تھا کہ وضو میں کسی مسئلے کے اوپر اختلاف تھا، خط لکھا امام تک کہ مولا وضو کے طریقے میں اختلاف ہے، صحیح طریقہ کون سا ان میں سے؟ تو امام نے وہ طریقہ تعلیم دیا علی ابن یقطین کو جو اہل سنت کا طریقہ تھا، وہ تو بالکل ہی الگ تھا، یعنی وہ جو ہے وہ طریقہ تو ان کو شدید حیرانگی ہوئی کہ یہ تو ہم تو کسی ایک چھوٹے سے مسئلے پہ اختلاف کر رہے تھے، امام نے تو وضو ہی تبدیل کر دیا۔ بہرحال اس انداز سے جو ہے وہ امام نے وضو کو تعلیم دیا، لیکن کیونکہ حکم امام تھا عمل کرنے لگے اور اس انداز سے وضو کرنے لگے، یہاں تک کہ ہارون تک پھر جو ہے مخبری پہنچی کہ علی ابن یقطین جو ہے وہ تیرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہے، تیرے دربار میں داخل ہے۔ ہارون نے کہا کہ جو ہے وہ مجھ تک جو ہے علی ابن یقطین کی بہت زیادہ مخبریاں پہنچ رہی ہیں، اب جو ہے میں ایسا انتظام کروں گا کہ علی ابن یقطین کو فرار نہیں ہوگی،
اور جو ہے وہ اس نے انتظام کیا کہ علی ابن یقین کے گھر میں خاموشی سے جو ہے وہ کوئی ایسا مقام تک پہنچے کہ اس کے صحن میں خاموشی سے دیکھے اور دیکھے یہ وضو کس طریقے سے کر رہا ہے۔ اگر یہ وضو جو ہے وہ اہل سنت کے طریقے سے نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ امام کے چاہنے والوں میں سے، شیعوں میں سے، اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ لیکن جب کیا دیکھا، وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا دیکھا؟ وہ اہل سنت کے طریقے سے وضو کر رہے ہیں۔ یہ تقیہ ہے، امام تقیہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ امامت یہ نہیں کہتی ہمیشہ جو ہے انسان اپنی جان کو قربان کر دے اور جو ہے وہ ہمیشہ جھگڑے کے معرض میں اپنی جان کا دفاع کرے انسان۔ دیکھا کہ وضو کس طریقے سے کر رہے ہیں، جو ہے وہ اہل سنت کے طریقے سے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہارون کو اطمینان ہوا۔ اس انداز سے امام کے یہ معجزات ہیں جو دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کس انداز میں دکھائی دیتا ہے کہ امام راستے میں ہے، سامنے شیر آ گیا، امام نے حکم دیا اور اشارہ کیا، شیر جو ہے اپنے مقام سے چلا گیا۔ اس کئی معجزات ہیں جو پڑھنا چاہے بہار الانوار، جس کا امام موسی کاظم علیہ السلام کی جلد جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں جا کے دیکھ سکتا ہے۔ الارشاد شیخ مفید کی جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو کے اندر، اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کئی معجزات ہیں امام کے۔ کبھی ایک معجزہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک شخص، اور یہ خود وہ شخص تھا جس نے ہارون کے دربار میں اس معجزے کو بیان کیا، جس کے بعد ہارون نے اس شخص کو، پہلے ہارون نے کہا کہ اپنا واقعہ سناؤ، جب اس نے واقعہ سنایا اور دیکھا ہارون نے اس کے اندر امام موسی کاظم علیہ السلام کا دخل ہے اور امام موسی کاظم علیہ السلام کا معجزہ بیان ہو رہا ہے، تو ہارون نے حکم دیا کہ اس شخص کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ کہ یہ کیا واقعہ تھا کہ اس کو سین سے، یعنی چین سے، چائنا سے اٹھا کے بادلوں میں جو ہے وہ اس نے سفر کیا، کہاں تک؟ طالقان تک۔ طالقان جو ایران کا ایک شہر ہے، طالقان کا رہنے والا تھا، اور اس نے بادلوں پہ سفر کیا تھا، اس کے بارے میں چیز مشہور تھی۔ تو ہارون نے پوچھا تو اس نے تفصیل بیان کی کہ میں انتہائی خلاصہ بیان کروں اس معجزے کا، تاکہ ایک اہم ترین مطلب امام کی سیرت سے آپ کی خدمت تک پہنچے۔ جو تفصیل پڑھنا چاہتا ہے وہ جا کے اس کو روایات کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ کہا کہ میری کشتی پہ سوار تھا، کشتی ٹوٹ گئی، کشتی ٹوٹ کے جو ہے وہ ایک جزیرے پہ پہنچا، جزیرے پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ عجیب و غریب قسم کی مخلوقات کا میں نے مشاہدہ کیا، اور کبھی ایک بہت بڑے پرندے کو دیکھا، کبھی جو ہے وہ ایک گھوڑے کو دیکھا جو اس کی عجیب حیت تھی۔ اس قسم کے تمام معجزات بیان کیے۔ کہا وہاں پہ میں ایک غار تک پہنچا، غار میں ایک شخصیت تھی، ایک انتہائی بزرگ شخصیت تھی۔ جیسے ہی میں غار کے دروازے پہ پہنچا، مجھے سلام کیا کہ یا علی ابن صالح طالقانی رحمک اللہ، یا علی ابن صالح طالقانی، اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے، غار کے اندر داخل ہو جاؤ۔ غار کے اندر داخل ہوا، ان شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مجھے تمام میری خبر پہنچائی مجھ تک، کس طریقے سے میری کشتی ٹوٹی تھی، کس طریقے سے میں اس مقام تک پہنچا، اور تمام یہ گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کھانا پیش کیا، میں نے کھانا تناول کیا۔ انتہائی لذیذ کھانا تھا، انتہائی لذیذ پانی تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ اور اس موقع پہ انہوں نے جو ہے وہ میری مشکل کو آسان کرنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی۔ تفصیل تمام واقعے کی میں انتہائی خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی تو جو بادل تھے وہ رک رک کے غار کے دروازے پہ رکنے لگے اور یہ پوچھنے لگے کہاں جاتے ہو، اور بادل اپنے مقام بتاتے کہ کس جگہ جانے کا ارادہ ہے، پھر پوچھتے یہ بتاؤ کہ جہاں تم جس مقام تک جا رہے ہو، آیا وہاں رحمت بن کے جا رہے ہو، خدا کا غضب بن کے جا رہے ہو؟ تو بادل جواب دیتے کہ بعض کہتے کہ رحمت بن کے جا رہے ہیں، بعض کہتے کہ غضب بن کے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بادل گزرا، بادل سے سوال کیا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں طالقان جا رہا ہوں۔ کہا کہ رحمت الہی لے کے جا رہے ہو یا خدا کا غضب لے کے جا رہے ہو؟ کہا رحمت الہی لے کے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ شخص ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کی جو ہے وہ آپ عظیم ترین شخصیت محسوس ہوتے ہیں۔ تو اب ان بزرگ ترین شخصیت نے کیا جواب دیا کہ ان اللہ لا یخلع ارضہ من حجت طرفت عین، خداوند متعال زمین کو اپنی حجت سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں چھوڑتا۔ اما باطن و اما ظاہر، یا حجت ظاہر ہوتی ہے یا حجت باطنی حجت ہوتی ہے، یعنی یا تو پوشیدہ ہوتی ہے یا سامنے ہوتی ہے۔ پھر بیان کیا انا حجت اللہ ظاہرہ، میں خدا کی وہ حجت ہوں کہ جو غیبت میں نہیں ہے، پوشیدہ خدا کی حجت ہے۔ وہ حجت ہو باطنہ، میں خدا کی باطن حجت بھی ہوں، خدا کی ظاہر حجت بھی ہوں۔ انا حجت اللہ یوم الوقت المعلوم وانا المعد الناطق عن الرسول، اور میں رسول کی جانب سے جو ہے وہ پیغامات پہنچانے والا ہوں۔ انا فی وقت ھذا موسیٰ ابن جعفر، کہ میں وہ ہوں کہ جو موسیٰ ابن جعفر ہوں۔
اور روایت کے جملے کے جب ہارون نے یہ جملے سنے کہ اس انداز سے امام کی معجزے کو نقل کیا جا رہا ہے تو ہارون نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو سخت زمانہ تھا بہرحال اس زمانے کا، یہاں تک کہ آپ کے زمانے میں آپ نے 4 جو ہے وہ بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ ایک منصور دوان کی جو امام آپ کے بابا یعنی امام صادق علیہ السلام کا قاتل تھا، ایک ملک المہدی، اور تیسرا ہارون رشید جس نے آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ روایت بیان کرتی ہیں کہ ہارون جب حج کے لیے آیا، دیکھیں ایک تو امام کاظم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاظم ہونے کے ساتھ ساتھ ہارون کے باطل ہونے کو بیان نہیں کر رہے۔ کاظم اپنی جگہ ہے لیکن ہیبت امامت اپنی جگہ ہے، کہ روایت بیان کرتی ہے ہارون حج کرنے آیا، حج کے موقع پہ جیسے ہی پہنچا تو اس نے سلام کیا اللہ کے رسول کی قبر کی جانب کہ السلام علیک یا رسول اللہ یبن عم مفتخرا بذالک، کہ رسول کو اپنا چچا زاد کہہ کے سلام کیا، کیونکہ یہ جو ہے وہ عباسی خلیفہ تھا، جناب عباس جو رسول کے چچا زاد تھے، رسول کے چچا تھے، ان کی نسل سے تھا، تو رسول کو اپنے چچا ذات کہہ کے جو ہے وہ سلام کیا اور اس پہ اترانے لگا۔ فوراً امام آگے بڑھے، کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا، سلام کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر سلام ہو کہ جو ہمارے جد ہیں، یعنی یہ چچا ذات ہونے کی اعتبار سے اپنا رشتہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلامی خلیفہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ فوراً امام آگے بڑھے کہ اگر تم اس جگہ سے رشتہ ڈھونڈو تو ہمارا رشتہ زیادہ قریب ہے۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی ہارون نے جملے سنے اس کے چہرے کا جو ہے وہ رنگ بدل گیا، کہ وہ لباد شریعت کہ جو یہ خلافت کو پہنانا چاہ رہا تھا، امام نے فوراً اس کو اتار کے اس کے بدن سے چھین لیا۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ امام کے گھر والوں میں سے ہی امام کے بھتیجے نے آپ کی جو ہے وہ شکایت کی، اور اس کا نام جو ہے وہ علی ابن اسماعیل نقل کیا روایات کے اندر، اور لالچ کے مال دنیا کے سبب سے اس نے ہارون کے دربار میں آپ کی شکایت کی۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہیں جب یہ مدینہ سے بغداد جا رہا تھا تو امام نے کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بغداد۔ کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرے اوپر قرض ہے، میرے اوپر جو ہے پریشانی ہے، اس وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے اس کو 300 درہم جو ہے وہ 3000 معذرت، اس کو جو ہے وہ 4300 درہم جو ہے وہ تحفے میں بھی دیے، ایسے ہی اس کو ہدیے کے طور پر عطا کیے، اس کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے جانے کا۔ لیکن بہرحال اس نے مصمم ارادہ کیا کہ میں بغداد جاؤں گا۔ جب یہ جا رہا تھا تو امام نے اس موقع پہ اس کو جو ہے وہ نصیحت بھی کی اور اس کو اس بات سے خبردار کیا، گویا امام بتانا چاہ رہے تھے دیکھو تم یہ جو کام کرنے جا رہے ہو یہ صحیح کام نہیں ہے، اس پہ غضب الہی ہوگا۔ کہا کہ اتق انظر یا ابن اخی اتق اللہ، اے میرے چچا، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، خدا سے خوف اختیار کرو، خدا سے تقوی اختیار کرو، ولا تعتم اولادی، اور میری اولاد کو یتیم نہ کرنا، میری اولاد کو یتیم نہ کرنا۔ امام کو معلوم تھا یہ کس لیے جانا چاہ رہے ہیں لیکن چھپا رہا تھا امام سے، اور یہ بڑی تفصیلی روایت ہے اس کو کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا اور جو ہے وہ کس وجہ سے یہ جا رہا تھا، یہ تفصیل جو ہے وہ تاریخی پہلو ہے جس طرف جانا مقصود نہیں ہے۔ خلاصہ یہ چلا گیا ہارون کے دربار میں جا کے اس نے شکایت کی، کہا کہ یہ جو ہے وہ بہت ان کے پاس مغرب و مشرق سے مال آتا ہے، یہ بہت زیادہ مال جمع کر رہے ہیں، یہاں تک ان کا ارادہ ہے کہ تجھے قتل کر دیں۔ جھوٹی جو ہے وہ خبر دے رہا تھا۔ امام نے تو کوئی ایسا نہ مال جمع کیا تھا، امام نے انتہائی سادگی سے زندگی گزار رہے تھے، اور نہ امام نے کسی اس طریقے کے ارادوں کا اظہار کیا تھا کہ میں فوج جمع کر رہا ہوں کہ ہارون کے جو ہے وہ خلاف بغاوت کروں، لیکن اس نے جا کے اس انداز سے ہارون کے دربار میں شکایت کی۔ یہاں تک جب کہ یہ معاملہ پہنچا تو ہارون نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں اس معاملے کو، اور جو ہے وہ ہارون حج کے لیے مدینے، کیونکہ ہارون بغداد میں رہتا ہے، امام مدینے میں ہے، حج کے ارادے سے یہ مدینے کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھا۔ جب مدینے میں پہنچا تو اللہ کے رسول کی قبر میں پہنچا، مسجد نبوی کے اندر، امام بھی مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، اور روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ پہنچا مسجد نبوی کے پاس تو اس نے خود اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے اس بات کہا کہ یا رسول اللہ انی اعتذر الیک من شیء ارید ان افعلہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے
معذرت کرتا ہوں اس چیز کے لیے جس چیز کو اب میں انجام دینے جا رہا ہوں. یعنی اس کو بھی معلوم ہے کہ کام غلط ہے، اس کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ کام صحیح نہیں کر رہا میں. کہا کہ اے اللہ کے رسول اس پہ میں شرمندہ ہوں اس کام کو، لیکن میں انجام دے رہا ہوں کہ میں اب جو ہے وہ موسیٰ ابن جعفر کو قید خانے میں ڈالوں گا کہ یہ جو ہے وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، میرے معاملات کو خراب کر رہے ہیں. حکم دیا گیا، امام کو مسجد نبوی سے قید کیا گیا. کتنی عظیم مصیبت ہے، مسجد نبوی سے امام کو قید کیا گیا. اور قید کرنے کے بعد امام کو بار بار مسلسل مختلف قید خانوں میں ڈالا گیا. پہلا قید خانہ عیسیٰ ابن جعفر کا تھا، دوسرا فضل ابن ربی کا تھا، تیسرا فضل ابن برمقی کا تھا، اور چوتھا قید خانہ جس میں امام کی شہادت واقع ہوئی وہ سندی بن شاہق کا تھا. تاریخ لکھتے ہے کہ جب امام کو قید کے لیے جو ہے وہ پکڑا گیا مسجد نبوی سے، تو جس سواری پہ سوار کیا گیا اونٹ کے اوپر، اس کے اوپر ایک کپڑے کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا تاکہ لوگ پہچانے نہیں کہ ہم نے امام کو جو ہے وہ قید کیا ہے. اس انداز سے یعنی اس عمل کو چھپا کے کیا گیا. اور جب امام کے گھر سے یہ سواری نکلی ہے تو 2 سواریاں امام کے گھر سے نکلیں اور دونوں کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈالا گیا تھا. ایک کو بصرے کی جانب بھیجا گیا اور ایک کو بغداد کی جانب بھیجا گیا، تاکہ اگر کسی کو بھنک پڑے بھی کہ امام کو جو ہے وہ قید میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کو بھی اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ امام کو کس جانب لے کے جایا جا رہا ہے. اس انداز سے اس نے جو ہے وہ امام کو قید کیا. اور یہی وجہ تھی کیونکہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، یعنی اتنا سخت زمانہ تھا، اتنا فتنوں والا زمانہ تھا، اس میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ امام کو جو ہے وہ ہارون نے قید کیا ہے. اس سبب سے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ بنا جس کا نام واقفیہ تھا. واقفیہ وہ فرقہ تھا کہ جو اس بات کا قائل تھا، اس بات کو کہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غیبت میں چلے گئے ہیں. یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کہ امام ہارون کے قید میں ہیں. اور یہ وہ فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ یہی قائم آل محمد ہے جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے میری اولاد سے قائم آل محمد ہوں گے، یہی وہ شخصیت ہے. اور یہ کہتے تھے کہ امام غیبت میں ہے، امام ہی قیام کریں گے. اور اس انداز سے ایک نیا فرقہ پورا شیعوں کے اندر جو ہے وہ بن گیا. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ فتنہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس زمانے میں کتنا فتنہ تھا. یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے اس کو امام کو جو ہے وہ 1 سال تک جو ہے وہ عیسیٰ ابن جعفر کے قید خانے میں رکھا گیا ہارون نے. اب عیسیٰ ابن جعفر جو تھا وہ امام کی عبادت سے بہت شدید متاثر ہوا. جیسے ہی دیکھا امام کس طریقے سے عبادت کو انجام دے رہے ہیں، شدید ترین متاثر ہوا. اور متاثر ہونے کے بعد کیونکہ متاثر ہو گیا تھا تو ہارون نے عیسیٰ ابن جعفر تک جو ہے وہ خط لکھا، کہا کہ امام کو جو ہے وہ اپنے قید خانے میں شہید کر دو، امام کو قتل کر دیا جائے. اس نے کہا کہ میں کیسے قتل کروں، میں تو اس شخصیت کو دیکھ رہا ہوں جو دن رات عبادت کرتا ہے. یہ جب سجدے میں جاتا ہے تو بس خدا بند متعال سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ میں نے اپنے حتیٰ جاسوس ان کے اوپر مقرر کیا تاکہ ان کے ایک منٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے. اور جاسوس بس یہی کہتے ہیں کہ مسلسل عبادت میں ہے، صبح ہوتی ہے تو عبادت ہے، رات ہوتی ہے تو عبادت ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، یہی ہے. یہاں تک کہ اپنے نفس کے لیے دعا، اپنے نفس کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے ان کو قتل کرنے کی. لہٰذا اور اس نے یہ جملے نقل کی ہیں کہ امام یہ جملے کہتے ہیں کہ اللہم انکا تعلم انی کنت اسألک ان تفرغ لی عبادی عبادتک، اے پالنے والے تو جانتا ہے کہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے فراغت نصیب فرما. تو نے تو مجھے وہ حصہ دیا کہ اب میں تیری عبادت کر سکوں. فلک الحمد، پس تیرے لیے حمد و ستائش ہے. لیکن پھر ہارون نے حکم دیا کہ اب امام کو بصرے سے بغداد تبدیل کر دیا جائے. اور وہاں پہ جو ہے وہ منتقل کرنے کے بعد فضل ابن ربی کے قید خانے میں امام کو منتقل کیا گیا. وہاں پہ بھی اسی انداز سے معاملہ ہوا کہ امام نے ایک طویل مدت فضل ابن ربی کے قید خانے میں گزاری کہ جہاں پہ کہ جس قید خانے کے آخر کے حصے میں جو ہے وہ ہارون نے خط لکھا، کہا کہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ تجھے اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ امام کو شہید کر دے اور قتل کر دے. لیکن اس نے بھی انکار کیا، کہا کہ میں کیسے قتل کروں، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے، اتنے متقی ہیں، کس طریقے سے ان کو قتل کیا جائے. تو
اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ ہارون تک خبر پہنچی، ہارون تک خبر پہنچی کہ فضل ابن ربی جو بغداد میں ہے اس نے امام کے اوپر سختیاں نہیں کر رہا، اس کا حکم تھا ہارون کا کہ امام کے اوپر سختی کی جائے، اس تک یہ خبر پہنچی کہ امام کے اوپر سختی نہیں کی جا رہی، تو حکم دیا کہ امام کو منتقل کر دیا جائے، فضل ابن یحییٰ کے حوالے کیا جائے۔ پھر امام کو اس قید خانے سے فضل ابن یحییٰ کے جو ہے وہ قید خانے میں منتقل کیا۔ فضل ابن یحییٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ آیا کہ ہارون نے حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن جو ہے وہ اس نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ ہارون تک یہ خبر پہنچی کہ فضل ابن یحییٰ نے امام کے اوپر مشکلات کو بھی آسانیوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور امام کے اوپر اب مزید مشکلات نہیں ڈھاتا، یہاں تک کہ فضل ابن یحییٰ نے امام کو اپنے گھر میں جو ہے وہ رکھ لیا ہے، گھر میں ان کے اوپر مراقبت کی جاتی ہے، گھر میں قید کر لیا ہے، لیکن قید خانے سے نکال دیا ہے، کیونکہ بالآخر انسان دیکھ رہا ہے کہ امام کس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ ہارون نے فوراً برید کے ذریعے سے خط بھیجا، برید یعنی اس زمانے میں وہ سلسلہ ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے بہت تیزی سے جو ہے وہ کوئی خط و کتابت ہوا کرتی تھی، برید کے ذریعے سے جو ہے وہ خط بھیجا گیا، اور جو ہارون کا خادم تھا اس کو 2 خط دیے گئے، اور کہا کہ جا کے دیکھنا کہ اگر واقعاً معاملہ ایسا ہی ہے جیسا مجھے بتایا گیا ہے کہ امام کو جو ہے وہ قید خانے میں نہیں رکھا گیا بلکہ امام آسانیوں میں ہے، اس کے گھر پہ ہیں، تو اگر تم اس معاملے کو پاؤ تو تمہیں 2 خط دیتا ہوں، ایک جا کے سندھی بن شاہق کو دینا، اور دوسرا خط جو ہے وہ دوسرا خط جو ہے وہ عباس ابن محمد کو دینا، ایک خط سندھی بن شاہق کو، ایک عباس ابن محمد کو دینا۔ کہتا ہے کہ جیسے یہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ امام راحت میں ہے، امام سکون میں ہے، امام کے اوپر مشکلات نہیں ڈھائی جا رہی، ایک خط سندھی بن شاہق کے پاس لے کے گیا، ایک جو ہے وہ عباس ابن محمد کے پاس لے کے گیا۔ جیسے ہی عباس ابن محمد تک خط پہنچا اور سندھی بن شاہد تک خط پہنچا، دونوں فوراً جو ہے وہ فضل ابن یحییٰ کے گھر پہنچے، اور روایت کے جملے ہیں یہاں پہ کہ عباس ابن محمد نے حکم دیا کہ سیات لے کے آئے جائیں، یعنی کوڑوں کو منگایا، اور ان کوڑوں کو منگانے کے بعد روایت کے جملے ہیں کتنی عجیب مصیبت ہے امام کی کہ امام کے لباس کو اتار کے امام کے اوپر ان کوڑوں کو برسایا گیا، امام کے اوپر اس طریقے سے ظلم کیا اس نے، یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے جب امام کے اوپر اس طریقے سے ظلم کیا تو اور اس کے بعد ذلت کے ساتھ جتنے لوگ اس مقام پہ موجود تھے سب سے کہا جاتا تھا کہ امام کو سلام کرو، امام سے کہا جاتا تھا ان کو سلام کرو، ان کو سلام کرو، ان کو سلام کرو، یعنی انتہائی بد تہذیبی امام کی بارگاہ میں کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے بعد امام کو منتقل کر دیا گیا سندھی بن شاہق کے قید خانے میں۔ یہ وہ قید خانہ تھا جو امام کے لیے سخت ترین قید خانہ تھا، امام کے اوپر سخت ترین مشکل دور تھا سندھی بن شاہق کا دور، اور یہاں تک کہ آپ کی زیارت نامے میں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے اوپر صلوات ہو کہ جس کو معمورے کے اندر رکھا گیا۔ معمورہ کیسے کہتے ہیں؟ معمورہ اسے کہتے ہیں کہ زمین کے اندر گڑھا کھودا جاتا تھا، اس گڑھے کے اندر امام کو رکھا جاتا تھا، کہ جہاں پہ بعض روایت کے بقول یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ نہ امام سیدھے ہو کے بیٹھ سکتے تھے نہ سیدھے ہو کے کھڑے ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ امام کی زیارت نامے کے اندر یہ جملہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس کے اوپر صلوات ہو کہ جس کی زنجیریں اس کے گوشت کو ہٹاتے ہوئے اس کی ہڈی سے آ کے مل گئی تھی، اتنا سخت امام کا قید خانہ تھا، اتنی سختی کے ساتھ امام کو اس نے رکھا ہوا تھا، اور یہی وہی قید خانہ تھا جس میں اس نے امام کو زہر دیا، زہر دینے کے بعد جو ہے وہ جب زہر دے چکے تو سندھی بن شاہق نے بغداد کے مختلف فقہا کو، مختلف شخصیات کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ ہم نے موسیٰ ابن جعفر اپنی طبعی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو ہم نے شہید نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ گواہی کے لیے آئے تو روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو امام نے ایک دفعہ، امام جن کو زہر دیا جا چکا ہے، جو بستر مرض پہ ہیں اور بالکل بعض ایک روایت کے بقول شہادت ہو چکی ہے، بعض ایک کے بقول اس وقت شہادت نہیں ہوئی، اس موقع پہ جو ہے وہ امام ان کی جانب
امام نے ان کی جانب رخ کیا اور کہا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، تم لوگ اس بات کی گواہ رہنا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ 3 دن ہو چکے ہیں مجھے زہر دیے ہوئے، میں بظاہر صحیح دکھائی دے رہا ہوں لیکن میں زہر کا شکار ہوں، اگلے دن کل جو دن آنے والا ہے اس دن میرا جو ہے وہ رنگ سرخ پڑ جائے گا، اور اس کے بعد جو آنے والے دن ہے میرا رنگ پیلا پڑ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ امام نے کہا گواہ رہنا اس بات کے اوپر، یعنی یہ نہ کہنا کہ بعد میں کہ مجھے شہید نہیں کیا گیا، مجھے قتل نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہے جب امام کی شہادت واقع ہوئی تو شہادت واقع ہونے کے بعد امام کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا، اور انتہائی ذلت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ وہ ہے جو امام الرفضاء ہے، رافضیوں کا امام ہے، دین سے خارج ہونے والوں کا امام ہے۔ بس تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب امام کے جنازوں کو اس طریقے سے رکھا گیا، یہاں پہ بغداد میں یہ کیفیت ہے، اور یہاں پہ مدینے میں ایک کیفیت ہے۔ مدینے میں کیا کیفیت ہے کہ جب امام کو مدینے سے لے کے جایا جا رہا تھا، اس موقع پہ امام نے امام رضا علیہ السلام کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ اے بیٹا رضا، اے ابو الحسن، کہ جب مجھے مدینے سے لے کے جایا جائے تو آپ میرا انتظار کیجئے گا، اور دروازے پہ رات گزارے کیجئے گا، جو ہے وہ مجھے بھول نہ جائیے گا، اس انداز سے گویا۔ روایت کے جملے ہیں کہ اس کے بعد سے مسلسل امام رضا علیہ السلام نے اپنے خادمین کو حکم دیا تھا کہ ان کے بستر کو گھر کے دروازے کے پاس بچھایا جائے، اور صحن خانہ میں امام جو ہے وہ رات میں سویا کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام۔ یہاں تک کہ وہ رات آئی کہ جب امام جو ہے وہ بستر پہ، خادمین بیان کرتے ہیں کہ بستر پہ امام موجود نہیں تھے، بستر کے لیے امام سونے نہیں آئے۔ ہم سب پریشان ہو گئے کہ کیا امام رضا علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ان ظالمین نے لے لیا ہے، کیا امام رضا علیہ السلام کو بھی قید خانے کے اندر جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگلا دن آیا، رات کے پہلے امام موجود نہیں تھے، پوری رات اگلا دن آیا، امام گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے مجھے وہ تھیلی دیجیے جو میرے بابا نے دی تھی۔ جیسے ہی امام کی والدہ نے یہ جملے سنے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جناب حمیدہ خاتون بظاہر جو روایت سے محسوس ہوتی ہیں، جیسے انہیں یہ جملے سنے فوراً چیخنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، اور گریہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ وہ امانت تھی جو مجھے امام نے دی تھی، اور اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا تو میرے بعد جو امام ہوگا وہ آپ سے اس امانت کو طلب کرے گا۔ اس انداز سے ہمیں اس امام کی سیرت دکھائی دیتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں امام سے توسل کرنے کی، امام کی اطاعت کرنے کی، امام کو اپنے آپ سے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو امام کا انکار کرنے والے ہیں، اگر قابل ہدایت ہے تو پالنے والے ان کو ہدایت فرما، اگر نہ قابل ہدایت ہے تو اپنے غضب کا انہیں شکار قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔